صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات ہم سب کا بیک وقت تنہا خالق و مالک ہے. اس نے اس دنیا کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا. جب اس نے بنایا ہے تو وہی بتائے گا کہ کیا مقصد ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے دنیا کی تخلیق کے مقاصد بیان کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ تمہارا ان مقاصد کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے. جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم نے یہ کائنات کی دنیا بنائی کیوں ہے تو اس سے ہٹ کے کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے, اس سے ہٹ کے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. تو اب جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بتا دیا ہے تو اگر بنظر غائب دیکھیں, بنظر حقیقت دیکھیں تو اللہ نے نہیں بتایا بلکہ رسول اللہ نے بتایا. حقیقی نگاہوں سے اگر دیکھیں تو اللہ نے تو نہیں بتایا. اللہ نے کیا قلب رسول کو مخاطب کر کے قرآن کی آیتیں نازل کی, یہ میرا کلام میں تم سے مخاطب ہوں. رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں کائنات کے اسرار معلوم ہوئے, کائنات کی حقیقتیں معلوم ہوئے. تو اللہ نے تو نہیں بتایا. اللہ آج تک کسی سے بات ہی نہیں کر رہا ہے, موجود ہے مگر رابطے میں نہیں آتا. جو ہے ہر جگہ موجود ہے, یعنی جہاں عالم اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر بھی اللہ ہوتا ہے. چلیے اور میں پیچھے چلا جاتا ہوں. جب مکے کے کفار
مکے کے کفار اس وقت کے سقیفہ میں بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سب مل کے ایک آدمی اپنے قبیلے سے دے گا، اور 40 قبائل نے یہ طے کیا کہ 40 افراد مل کے رسول کا گھر گھیر لیں گے اور رسول کو ہم قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ رسول کے قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی تو اس وقت وہاں پلاننگ کرنے والوں کو کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ جو فرما رہے ہیں آپ، اب آپ پیچھے چلتے چلے جائیے۔ جناب عیسیٰ کو سولی چڑھانے کی جب منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو جو منصوبہ بندی کر رہے تھے اللہ ان کو سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ یہ روح اللہ کو، اللہ کی روح کو سلیب چڑھانا چاہتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا تھا۔ جناب موسیٰ کے خلاف جو کچھ بھی ہوا، فرعون نے جو کچھ بھی کیا، تو کیا فرعون کو اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈال دینے کی منصوبہ بندی ہوئی تو کیا اللہ اس وقت موجود نہیں تھا شداد کے دربار میں، نمرود کے دربار میں؟ جب پلاننگ ہو رہی تھی کہ ابراہیم کو نمرود نے کہا کہ ڈال دو آگ میں، اس وقت اللہ تھا، دیکھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا کہ میرے دوست کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، میرے دوست کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اسی طرح پیچھے چلتے چلے جائیے، جب جناب نوح کو ان کی قوم جھٹلا رہی تھی اور جب جناب نوح کی بیویاں جو اس وقت کی امہات المومنین رہی ہوگی، جب ازواج نوح، امرات نوح جناب نوح کی باتیں سن کے دوسروں سے جا کے مخبری کر رہی تھی، تو جب وہ مخبری کر رہی تھی تو کیا اللہ انہیں سن اور دیکھ نہیں رہا تھا؟ سوال ہے نا عالم اسلام سے۔ اب آپ ہر ایونٹ کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں کہ جہاں بھی اسلام کے خلاف سازش ہوئی ہے، جہاں پر بھی انبیاء کے خلاف سازش ہوئی ہے، جہاں پر بھی اوصیاء، اولیاء اور ائمہ کے خلاف سازش ہوئی ہے، وہاں اللہ موجود ہے، وہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے محبوب کو مار دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ پلاننگ ہو گئی کہ جب یہ حنین سے واپس آئیں گے تو اب جو پلاننگ ہوئی، اس سے پہلے جو پلاننگ ہوتی تھی وہ کافر کرتے تھے۔ اب جنگ حنین سے جب واپسی ہوئی تو آپس کے بیٹھنے والوں نے پلاننگ کی کہ جس پہاڑ سے یہ گزر رہے ہوں گے اوپر سے ہم پتھر پھینکا کریں گے اور کچھ ایسے اشارے کر دیں گے کہ ان کا اونٹ بدک جائے۔ جب اونٹ بدک جائے گا تو اونٹ کھائی میں گر جائے گا۔ تو اب کے جو منصوبہ بندی ہوئی وہ غیروں کی نہیں تھی، وہ یاروں کی تھی۔ واقعہ اغوا کے نام سے مشہور ہے پورا واقعہ۔ تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ جب یہودیوں نے پیغمبر کو ختم کر دینے کی پلاننگ کی، اللہ یہودیوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ پورے منصوبے سے پوری طرح اللہ جو ہے پوری طرح آگاہ تھا، پوری طرح آگاہ۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات اس سے محو ہو گئی ہو، پوری پلاننگ اللہ کی نگاہ میں تھی کہ یہ کس طرح حملہ کریں گے، کیسے ہوگا، کہاں جائیں گے، کس کے ساتھ ہوگا، کس کے ذریعے سے، سب وہ پوری طرح آگاہ تھا۔ تو وہیں پر کیوں نہ قلع کما کر دیا؟ اس کے بعد نہیں ہے، میں آپ سے بڑے تحمل کے ساتھ اس کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ گفتگو آپ کے اذہان حالیہ تک منتقل ہو جائے کہ وہیں پر جس وقت پلاننگ ہو رہی ہے اس وقت ہی کیوں نہ قلع کما ہو گیا اور پلاننگ کرنے والے، منصوبہ بندی کرنے والوں کی گردن وہیں کیوں نہ مروڑ دی گئی؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس اصول کو کار فرما رکھتا ہے کہ جس اصول کا اللہ نے قرآن میں بصراحت اعلان کیا اور ان الفاظ کے ساتھ اعلان کیا۔ پڑھا لکھا مجمع اور صحیح مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں آیت کا پہلا لفظ کہوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے اس اصول کو اپنائے رکھا جس اصول کا اللہ نے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ اعلان کیا۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ اللہ نے کہا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ اپنی منصوبہ بندی کرتے رہے، اللہ اپنے منصوبے بنا رہا۔ بہترین منصوبہ ساز ہے اور اللہ ہر مکر کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ تو جس وقت مسائل نہیں ہے، میں آپ کو فضائل کے گوشے، فکری گوشے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔
جس وقت فوج یزید میں یزید کی طرف سے پیغامات آ رہے تھے کہ فرزند رسول نے بیعت نہیں کی ہے تو سب کو کاٹ ڈالو، تو اس وقت بھی اللہ سن اور دیکھ رہا تھا کہ محبوب کے نواسے کے قتل کا پروانہ آ چکا ہے. تو اللہ نے اس وقت یزید کا ہاتھ نہیں روکا، اللہ نے اس وقت شبر کا ہاتھ نہیں روکا، اللہ نے عمر سعد کا ہاتھ نہیں روکا. اب کوئی یہ کہہ دے کہ جب حسین اللہ کے محبوب تھے تو اللہ نے یزید کا ہاتھ کیوں نہیں روکا، عمر سعد کا ہاتھ کیوں نہیں روکا، شبر کا ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ ابراہیم بھی اللہ کے محبوب تھے، موسیٰ بھی اللہ کے محبوب تھے، اور سارے انبیاء بھی اللہ کے محبوب تھے. تو جب شداد و نمرود و فرعون اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اس وقت بھی تو اللہ نے نہیں روکا. جب یہ قوتیں اللہ الوہیت کا دعویٰ کر رہی تھی تو اللہ نے اس وقت بھی تو نہیں روکا. تو اب اللہ نہیں روکتا، اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیے توجہ فرمائیے گا، اللہ نے نہیں روکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو نقصان میں ڈال دیا. اگر اللہ نے نہیں روکا اپنے محبوب کو، اپنے اسلام والوں کو قتل ہونے سے اور وہاں سے حملے کو نہیں روکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے والوں کو نقصان میں ڈال رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. اب آؤ کربلا سے پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کیا نکلا. اب حسین کا سر کٹ کے نو کے سینہ پر آ کر بات کر رہا ہے، نتیجہ یہی ہے نہ میرا نانا مرا تھا نہ میں مرا ہوں نہ کل کوئی مرے گا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہی فتح یاب ہیں، ہم ہی فتح یاب ہیں، اور تم نے خود ہمارے سر کو نو کے سینہ پہ بلند رکھا ہے. ہمارے نانا نے بھی تو ہمیں بلند ہی رکھا تھا. اب مجبوری ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے اللہ والے جتنے گزرے ہیں سب کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بصراحت کیا ہے اور وضاحت کے ساتھ کیا ہے، علل اعلان کیا ہے. اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک کا تذکرہ کیا ہے. کل 25 انبیاء کے نام قرآن مجید میں لیے گئے ہیں. کل 25 انبیاء کے نام قرآن مجید میں درج ہیں. اور ہمارے پاس کیا تعداد ہے؟ عالم اسلام سے بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس کیا تعداد ہے؟ 1,24,000. تو اللہ نے تو 25 کا تذکرہ کیا. قرآن میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں. اور قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا کہ رسول 313. قرآن میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ اولو العزم 5 ہیں. صرف ایک بات لکھی ہے کہ خاتم النبیین 1 ہے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ میں فکری باتیں کیا کرتا ہوں. ابھی آپ کہیں تو 4-5 معجزات اور کہانی مجھ سے سنا کے تقریر ختم کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اپنے نوجوان دوستوں تک، کیونکہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو جہاں تک بات جا رہی ہے جملے پہنچتے چلے جائیں کہ قرآن میں 1,24,000 کی تعداد ہے ہی نہیں، اور قرآن میں 313 کی تعداد ہے ہی نہیں. قرآن میں صرف ایک منصب ہے اور وہ منصب ہے خاتم النبیین کا، جو سب سے بڑا منصب ہے، اور وہ ہے محمد کے پاس. 25 انبیاء کے نام قرآن میں ہے، باقی کسی نبی کا نام قرآن میں نہیں ہے. نوجوان دوست اس کو محفوظ کریں، جو سنیں گے وہ بھی محفوظ کریں کہ کل 25 انبیاء کے نام قرآن میں ہیں، باقی کسی نبی کا نام قرآن میں نہیں ہے. تو میرے عالم اسلام کے ملاؤں نے اور مفتیوں نے ہم پر یہ فتوے لگائے کہ جو چیز قرآن میں نہ ہو وہ بدعت ہوا کرتی ہے. ہم نے جب عزاداری کی، ہم نے جب تنجیر کا ماتم کیا، ہم نے جب قما کا ماتم کیا، ہم نے جب نواب خانی کی، ہم نے جب سینہ زنی کی، ہم نے جب تابوت اٹھایا، ہم نے جب علم اٹھایا، ہم نے جب تازیہ اٹھایا، ہم نے جب مہندی اٹھائی، ہم نے جب جھولا اٹھایا. تابوت ہم اٹھاتے تھے، جنازہ ان کا اٹھ جاتا تھا. وہ جو ہے نا کہا کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں آپ دکھائیے، قرآن میں تابوت کہاں ہے، قرآن میں تازیہ کہاں ہے، قرآن میں علم کہاں ہے، قرآن میں جھولا کہاں ہے، قرآن میں نوحہ کہاں ہے، قرآن میں سینہ زنی کہاں ہے، قرآن میں آنسو بہانا کہاں ہے. حالانکہ سب کچھ ہے قرآن میں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اصول طے کر دیا جو قرآن میں نہ ہو وہ عمل کے قابل نہیں ہوتا، اور کوئی
انبیاء کا تذکرہ کیا اور پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ بہت سے انبیاء، یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہ بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا ہے اور بہت سو کا نہیں کیا۔ اب یہ جو ہے نا کہ ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہے، اس کا مطلب ہم ہیں، رسول نہیں ہے۔ رسول کے ذریعے سے ہم کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تم سب سن لو کہ ہم نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا، بہت سو کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب جن کا تذکرہ نہیں کیا انہیں بدعت نہ کہنا۔ اب اگر جب 1,24,000 انبیاء ہے نا تو 1,23,000 اور تقریباً 975 کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، تو 1,23,975 کو بدعت نہ کہہ دینا۔ تو جس طرح ہم نے 1,23,975 کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ کرنے سے پھر بھی یہ مراد ہے کہ سب کے سب حق ہیں۔ اگر ہم نے کسی صاحب غیبت کا تذکرہ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی ناحق ہو جائے۔ جیسے تم نے 1,23,975 کے بارے میں رسول سے پوچھا، ویسے ہی رسول کے بعد کون ہوگا یہ بھی رسول ہی سے پوچھنا۔ ویسے ہی رسول کے بعد کون ہوگا یہ بھی رسول ہی سے پوچھنا۔ اس لیے کہ ہم نے اسی لیے تمہیں رسول کا محتاج بنا دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہو جائے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہو جائے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ تمہیں ہر جگہ رسول کی ضرورت پیش آئی ہے، ہر معاملے میں رسول کی ضرورت پیش آئی ہے۔ مثلا میں اکثر کہتا ہوں وضو کیسے کیا جائے، کہاں ہے قرآن میں؟ وضو کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اور روزہ کس وقت کھولا جائے قرآن میں ٹائم ہے ہی نہیں۔ وہ نشانی بتا دی ہے، اس نشانی پر عمل کرو بھائی۔ نہیں اور رات تک اپنے روزے کو تمام کرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ رات اور شام میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، مگر وقت نہیں دیا، وہ تقویم میں نہیں دی گئی۔ اسی طرح حج کیسے کیا جائے گا، مناسک حج شعائر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں۔ قربانی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، تقصیر کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب میرے عزیزو کیسے کیا جائے، ترتیب کیا ہے، یہ ناپید ہے۔ چلیے سب کچھ چھوڑ دیجئے، نماز کیسے پڑھی جائے، ناف پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے یا شکم پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے؟ کہاں ہے قرآن میں تذکرہ بھائی، کہاں ہے قرآن میں نماز پڑھنے کا تذکرہ؟ نماز کیسے پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے کیسے پڑھی جائے، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ لیکن نا بڑی مشہور باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ نوجوان ذہن اس طرح متوجہ ہو جائیں کہ طریقہ نماز قرآن میں نہیں ہے، تو آپ نے کیسے طے کر لیا کہ ایسے نماز پڑھی جائے گی؟ فکری بات، ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ ایسے نماز پڑھی جائے گی؟ اور پھر یہ کہ اصل میں آپ نے طے ہی نہیں کیا، آپ طے ہی نہیں کر سکے کیسے نماز پڑھی جائے، یہ بھی طے نہ کر سکے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ ابھی میں نے کہا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ ناک پہ ہاتھ باندھ رہی ہے، ایک فرقہ کے امام کہہ رہے پیٹ پہ ہاتھ باندھ لینا، ایک فرقہ کے امام کہہ رہے سینے پہ باندھ لینا۔ آپ تو ابھی ہاتھ باندھنے ہی پر متفق نہ ہوئے، ہاتھ باندھنے ہی پر متفق نہ ہوئے، تو اب ہم اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے۔ آپ نے تو ہمیں نکال دیا ہے نا اسلام سے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اسلام سے نکال سکتے ہیں، ایمان سے نہیں نکال سکتے۔ حنفی کہہ رہے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے، شافعی کہہ رہے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے، حنبلی کہہ رہے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے، مالکی کہہ رہے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے، چاروں کہہ رہے ہیں ہمارا طریقہ صحیح ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوگا۔ متفق علیہ حدیث ہے، ہر کتاب میں صحیح ترین سے سیاستہ میں بھی ہے اور ہماری بھی ہر کتاب میں موجود ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، فرقہ فرقہ ہو جائے گی 73 فرقوں میں، 72 جہنمی 1 جنتی۔ توجہ ہے، پریشان نہیں ہو رہے میرے ساتھ کیا، 72 جہنمی 1 جنتی۔ تو اب ان 73 میں کوئی 1 جنتی ہوگا نا، 1 جنتی ہوگا۔ تو اب اس وقت تو میرے عزیزوں 5 شریعتیں اور 5 فقہیں کام کر رہے ہیں،
تو تحمل سے سنیے گا، بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا. 5 فقہیں اور 5 شریعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں عالم اسلام. وہ کون سی؟ میں نے بھی نام لیے 4 کے: حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی اور جعفری. تو جعفری کی بات تو ابھی نہیں کر رہے ہیں. حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، یہ 4 فرقے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان چاروں فرقوں میں یہ حدیث ایسے ہی موجود ہے کہ پیغمبر نے کہا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. تو ان 4 میں سے بھی کوئی ایک ہی جنتی ہوگا نا. اچھا آپ پریشان ہو گئے تو میں تبدیل کر دوں گا. ایک ہوگا نا، جنتی تو ایک ہے. 73 تو الگ ہے، 73 تو ہے ہی، ان کی بھی تعداد بہت ہے. میں تو 4 مشہور کی بات کر رہا ہوں، اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا. اب تو ایک طرف رکھ دیے گئے، ہمیں تو کافر کافر کہا ہی جا رہا ہے. اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے، ہمیں تو کافر کافر کہا جا رہا ہے. اور بعض علاقوں والے فے کو پے بھی بول رہے ہیں، بیچارے فے بھی نہیں بول پاتے، وہ کاپر کاپر بولتے ہیں. تو کاپر انگریزی کا لفظ ہے COPPER، ایک کھاد ہے بڑی مضبوط. توجہ ہے. تو اب پیغمبر نے کہہ دیا کہ بھائی یہ 73 میں سے 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہے. ایک جنتی جا کے پڑھ لیجیے گا. ایسے اسی طرح لکھی ہوئی حدیث جیسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو ایک ہی جائے گا نا. ان 73 میں کے 4 کو یہی ہے: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. تو ابھی چاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک میٹنگ بلائیں اور میٹنگ بلا کے چاروں فرقوں کے اماموں کو بٹھائیں اور کہ بھائی آج یہ فیصلہ کرو ہم 4 میں سے کون جنت میں جائے گا، باقی 3 کون جہنم میں جائیں گے. اس لیے کہ آپ نے ایک کو تو ہٹا دیا کہ یہ تو ہے ہی کافر، یہ تو جائیں گے ہی جہنم میں، تو ہم تو چلے گئے بھائی نعوذ باللہ جہنم میں. باقی 72 بھی تو بچے ہوئے ہیں. ایک آپ نے اپنے کو جنتی بنا لیا، باقی 71 کا کیا کریں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ 72 کو جہنمی کہہ رہا ہے. بھائی اس بات پر غور کریں. کوئی بھی اگر کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں تو وہ اس کا مطلب ہے 72 کو جہنمی کہہ رہا ہے. 72 کو جہنمی کہہ رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا آپ کی؟ آپ سلامت رہیں جیسے آپ سن رہے ہیں. خدا ہمارے جعفر رضا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس فرش ادب و قبولیت کی سند عطا فرمائے. اب یہ 72 جو ہیں اور اس کے بعد اب یہ چیزیں ہیں. اب 4 فرقیں آ گئی، 4 فرقیں. ابھی لیجیے فیصلہ ہو جاتا ہے اور آپ کی زحمتیں تمام کر دیتا ہوں. چاہتا تو یہ بات آگے بڑھاتا رہتا، اسی میں نقطے نکلتے رہتے، آپ سے میں داد دیتا رہتا، لیکن چاہتا ہوں کہ جملے آپ کے حوالے ہو جائے، نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ناری ہے اور کون نوری. ابھی معلوم ہو جاتا ہے. تو میں نے بات شروع کی کہ بھائی نماز کا طریقہ آج تک کسی میں طے ہی نہ ہوا. کوئی کہہ رہا وہاں، کوئی کہہ رہا یہاں، کوئی کہہ رہا یہاں باندھا جائے، اور کوئی کہہ رہا رفع یدین کرو، کوئی کہہ رہا رفع یدین نہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ تشہد میں جو ہے سالو کیسے رکھے جائیں اور کون سے پاؤں پہ پاؤں رکھا جائے. کوئی کہہ رہا نہیں پاؤں دونوں جو ہیں سمیٹ کے زمین پہ رکھے جائیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی رکوع میں ایسے رکوع کے بعد سجدے میں ایسے جایا جائے. کوئی کہہ رہا نہیں بھائی ایسے نہیں جایا جائے بلکہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھا جائے. کوئی کہہ رہا یوں، کوئی کہہ رہا یوں، کوئی کہہ رہا یوں. یعنی مسلسل نماز میں اختلاف ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ کے پڑھی جائے، کوئی کہہ رہا بسم اللہ ساتھ پڑھی جائے، کوئی کہہ رہا اتنی سورہ پڑھ لو، کوئی کہہ رہا اتنی آیتیں پڑھ لو. یعنی مختلف طریقے کے اختلافات ہیں. تو اب یہ 4 فرقے ہیں: حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی. یہ 4 فرقے، چاروں کے طریقے نماز الگ. تو اب میں ان چاروں فرقوں کے تمام علماء سے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیغمبر نے کوئی میزان دی بھی ہے، کوئی معیار دیا بھی ہے کہ اصل نماز پیغمبر کون سی ہے؟ یا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہمیں بتائیے. جیسے پیغمبر نماز پڑھتے تھے ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھ لیں. اس لیے کہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. جیسے رسول بتائیں گے ویسے نماز پڑھی جائے. روزے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. جب رسول بتائیں گے تو ویسے روزہ رکھا جائے. حج کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. جو مناسک رسول کریں گے اس کو فالو کیا جائے. جہاد کا نصاب قرآن میں نہیں ہے. جب رسول کہیں گے تو جہاد ہوگا. زکات کا نصاب قرآن میں نہیں ہے. جب رسول کہیں گے تو زکات دی جائے گی. وہ تمام طریقے جو قرآن میں تفصیلاً بیان نہیں کیے گئے وہ رسول کو دیکھ کر فالو کیے جائیں گے. اب رسول نے طریقہ نماز کو پڑھایا ہوگا نا، طریقہ نماز بتایا تو ہوگا. اور پیغمبر نے 40 برس کے پیغمبر جب ہو گئے تو پیغمبر تم نے کہا کہ رسول اس وقت رسول بنے جب 40 برس کے ہو گئے. تو 23 برس 63 سال تک 23 برس پیغمبر نے جو نماز پڑھی ہے وہ ایک ہی طریقے سے پڑھی ہوگی نا. ایسا تو نہیں کبھی یہاں ہاتھ رکھا ہوگا، کبھی یہاں رکھا ہوگا، کبھی یہاں رکھا ہوگا، کبھی رفع یدین کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، کبھی سجدے میں ایسے گئے، کبھی ایسے گئے، کبھی پاؤں سمیٹ دیے، کبھی نہیں سمیٹے. ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی ہوگی نا. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ
सब ने मुत्तफिक होकर कहा कि पैगंबर ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ना, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ना, जैसे मैं नमाज पढ़ूं वैसे नमाज पढ़ो। यानी जरूरी है असल नमाज पढ़ने के लिए कि पैगंबर को देखा जाए। यानी जरूरी है कि नमाज रसूल जैसी नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है कि पैगंबर को देखा जाए कि पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे वैसे नमाज पढ़ी जाए। अब मसला ये है कि पैगंबर तो चले गए, पैगंबर तो 28 सफर और 11 हिजरी को इस दुनिया से कूच फरमा गए, विशाल रब की मंजिल पर चले गए। तो अब जो इस वक्त हम बैठे तो हमने तो रसूल को देखा ही। हमारे जितने मजहब के उलमा हैं अज कुलैनी ता खुमैनी और आज तक किसी ने रसूल को देखा ही। तो किससे पूछे कि रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे? चलिए हम अपने को फिर हटा लेते, हम अपने को फिर हटा लेते, अपने उलमा से कहते आज जोड़ के कि आप एक तरफ बैठ जाइए, भी आपसे बात नहीं होगी। अब 4 फिक़्ह के उलमा से पूछते हैं, उनके इमामों से पूछते हैं। 4 फिक़्ह 4 इमाम, 4 शरीयतें 4 इमाम। यहाँ 12 इमाम और 1 शरीयत। वहाँ 4 इमाम और 4 तरीक़े नमाज, यहाँ 12 इमाम और 1 तरीक़ा नमाज। यहाँ 12 इमाम और 1 तरीक़ा नमाज, वहाँ 4 इमाम और 4 तरीक़ा नमाज। तो अब हमने कह दिया अपने उलमा से हाथ जोड़ के कि आप अभी बैठे रहिए, तशरीफ रखिए, अभी हम बात करते हैं इनसे। भाई ये हम्बली, शाफ़ई, मालिकी, हनफी, इन उलमा से, इनके इमामों से बात करते हैं। तो भाई ज़रा पूछो शाफ़ई से, पूछो मालिकी से, पूछो हम्बली से, पूछो हनफी से। पहले इमाम से पूछा जाए कि क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते देखा था? क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते देखा था? तो इमाम शाफ़ई ने कहा और कि हम तो भाई रसूल के 80 बरस के बाद आए। इमाम अबू हनीफा ने कहा, हनफी ने कहा कि हम तो 80 बरस के बाद आए। लीजिए, उन्होंने तो रसूल को देखा ही और रसूल कह रहे जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो। चलिए इमाम मालिक से पूछते क्या आपने रसूल को देखा? वो कहते कि मैं तो इमाम हनफी के भी 80 बरस बाद आया। लीजिए साहब, उन्होंने तीसरे से पूछा, उन्होंने कहा मैं 2 के भी 80 बरस के बाद आया। चौथे से पूछा, उन्होंने कहा मैं 3 के बाद आया। अब ये तय हो गया, चारों में से किसी ने नहीं देखा कि रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे। किसी ने नहीं देखा। और रसूल कह रहे हैं नमाज पढ़ने का मयार है कि जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे पढ़ो। तो अब इन 4 से पूछ लिया, कोई भी नहीं था। सबने कहा हम रसूल के ज़माने में थे ही नहीं, 80 बरस के बाद आए हैं। हमने क्या, हमें क्या पता रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे? हमारे पास तो कुछ रिवायतें आ गई, शाम से बनी हुई। तो हमने उन रिवायतों पर यकीन कर लिया और हमने वैसे नमाज पढ़ा ली। तो अब एक ही फ़िक़्ह बच गई ना, जिसे आपने एक तरफ हटा दिया। और मैंने भी अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहा भी आप रुक जाइए, अभी हम आपकी तरफ आ जाएंगे। तो 4 से तो कह दिया, 4 इमामों ने कहा कि नहीं भाई हमें नहीं पता रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि हमने देखा ही नहीं, हम बाद में आए। अब एक ही फ़िक़्ह रह गई, एक ही मसलक रह गया, फ़िक़्ह जाफ़री, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मसलक रह गया। अब आओ जरा इन इमामों से पूछा जाए, इन 12 से पूछा जाए कि क्या आपने रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए? इनमें के पहले अली ने कहा मैं तो पहला नमाजी हूँ, 7 पढ़ी मैंने। दूसरे हसन ने कहा मैंने पहलू में खड़े होकर पढ़ी है। हुसैन ने कहा मेरी जैसी तो पढ़ी नहीं, मैंने तो पुष्ट पर बैठ के देखा है।
کی نسل و شجرے سے ہے. جو رسول کے نسل اور شجرے سے ہے، اس کا شجرہ رسول کا شجرہ ہے. اور ان میں کے ان 12 میں کے 3 وہ ہیں جو رسول کے ساتھ چادر میں بھی تھے. رسول کے ساتھ چادر میں بھی تھے. اور جب چادر میں آئے ہیں تو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. آیت تطہیر کا مطلب ہے کہ یہ طاہر ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں ازل سے. اور آیت تطہیر کا ایک مطلب یہ بھی ہے نہ انہوں نے کل جھوٹ بولا ہے، نہ آج، نہ قیامت تک بولیں گے. تو اب ان کو دیکھتے جانا تو اب اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر کو جاتے جاتے دیکھتے رہنا کہ پیغمبر کہہ کے کیا جا رہے ہیں. اگر جاتے جاتے خاموش چلے جائیں تو پیغمبر سمجھ لو کہہ دیا جیسے چاہو نماز پڑھ لینا، ہم سب کو قبول کر لیں گے. اور اگر جاتے جاتے علی کو کاندھے پہ بلند کریں اور کہے من کنت مولا، تو سمجھ لینا جیسے علی نماز پڑھے گئے. پارٹی کا سربراہ علی ہوگا نہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں شریعت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تفسیر پوچھنا تو علی سے، شریعت کی تعبیر پوچھنا تو علی سے. مولا کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر و تعبیر اگر تمہاری سمجھ میں قرآن کی کوئی آیت نہ آئے اور تم کہو کہ رسول چلے گئے تو اب علی موجود ہے. علی سے پوچھنا. اب چونکہ میں کہہ چکا کہ انا علی بن نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اور میں کہہ چکا لحم کا لحمی یا علی، تمہارا لہو میرا لہو، تمہارا گوشت میرا گوشت. اور میں کہہ چکا کہ یا علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. تو اب میں نے جو یہ کہا کہ علی مجھ سے، میں علی سے، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا لہو میرا لہو، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کا بدن میرا بدن، علی کی روح میری روح، علی کی عقل میری عقل، علی کا وجود میرا وجود، علی مجھ سے، میں علی سے. تو گویا میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں جب میں چلا جاؤں تو اب یہ نہ پوچھنا کہ رسول تو کہہ گئے جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھنا. میں نے اسی لیے کہا علی مجھ سے اور میں علی سے. اب میرے بعد جیسے علی کو نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھنا. اور جو فرما رہے نا تمام حضرات جہاں بات پہنچ رہی ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی المولا، یہ بڑا وسیع المعانی لفظ ہے. وسیع المعانی لفظ ہے. ولایت کا لفظ اتنا آسان نہ سمجھیں آپ. لفظ ولایت کوئی میں اور آپ نہیں کہہ رہے. لفظ ولایت اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ جس کا میں ولی اس کا یہ علی ولی. اور ولی کا لفظ سب سے پہلے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. علی بھی ولی ہے. تو اب لفظ ولایت کو کوئی معمولی لفظ نہ سمجھنا. اس لفظ ولایت کا محیط لامحدود ہے. آسانی سے سنا آپ نے. لفظ ولایت کا محیط لامحدود ہے. لامحدود اس لیے میں نے لامحدود کہا کہ چونکہ اللہ ولی ہے اور اللہ لامحدود ہے. اللہ لامحدود ہے تو لفظ ولایت لامحدود. تو جہاں جہاں لفظ ولایت جائے گا لامحدودیت ساتھ جائے گی. کہیں آئے ولایت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ولی ہوں وہ ذرا الگ ہوں اور محمد و علی جو ولی ہیں وہ الگ ہیں. نہیں، اے صاحبان ایمان، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور علی ہے. علی اس کا ولی ہے. تو اب نام تو اللہ نے لیا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بھائی نام تو لیا نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی ولی ہے؟ راز پھر آ گیا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو یہی کہا ہے کہ نام تو اللہ نے علی کا اس آیت میں لیا ہی نہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی ولی ہے؟ چلیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. تو رسول تو 313 ہیں. کون سا رسول؟ نام تو لیا ہی نہیں بھائی. رسول 313 ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. تو بھائی رسول تو 313 ہے. یہاں محمد کا نام ہی نہیں لیا. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں رسول سے مراد محمد ہے؟ تو آپ نے ہمیں غصے کے عالم میں آ کے کہا ارے ہمیں محمد نے بتایا کہ
رسول سے مراد میں ہوں، تو جس محمد نے آپ کو بتایا کہ وہاں رسول سے مراد وہ ہے، اسی محمد نے بتایا یہاں زکات دینے والا علی ہے۔ دلچسپ جب کہوں نا تو متوجہ ہو جائے، بڑا آپ کو سرور آئے گا یہ روایت سن کے۔ آپ کی اجازت ہے پڑھوں روایت؟ بڑی دلچسپ روایت ہے۔ حج المطالب میں بھی لکھا، الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں بھی لکھا، سوائق محرقہ میں بھی لکھا، الاستیعاب میں بھی لکھا، کفایت الطالب میں بھی لکھا، ینابیع المودت میں بھی لکھا، تفسیر در منصور میں بھی لکھا، الاتقان فی علوم القرآن میں بھی لکھا۔ سارے اہل سنت آپ کے حوالے دیں گے۔ میں روایت مخصوص اٹھا رہا ہوں تفسیر در منصور سے، اجازت ہے پڑھ جائے روایت؟ صاحب تفسیر در منصور کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی مسجد میں تھے اور اصحاب بھی مسجد میں تھے۔ اصحاب بھی مسجد میں، پیغمبر بھی مسجد میں، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز جماعت کا وقت نہیں تھا، یہ میں نے نتیجہ نکالا۔ اس کا مطلب ہے نماز جماعت کا وقت نہیں تھا، نہیں تو سب کے سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ علی آئے اور پیغمبر کو سلام کیا اور ایک طرف تحیت مسجد کی نماز پڑھنے لگے۔ اب وہ مستحب نماز تھی، واجب نماز تھی، کیا نماز تھی یہ نہیں لکھا اس میں، کہا علی نماز پڑھنے لگے، علی نے نماز شروع کر دی۔ ایسے میں ایک سائل مسجد کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا پروردگار، اس نے کہا اے مسلمانوں، اے امت رسول، میں بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے، کوئی مجھے لباس دے دے، کوئی مجھے سواری دے دے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تو صاحب تفسیر در منصور کہتے ہیں کوئی نہ بولا، کوئی نہ بولا۔ کیوں نہ بولے بھائی؟ نماز جماعت کا وقت تو تھا نہیں، کوئی نہ بولا۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے، کوئی نہ بولا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے، پھر بھی کوئی نہ بولا۔ چوتھی مرتبہ اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا پروردگار میں تیرے رسول کی مسجد میں کھڑا ہوں اور یہاں میں مانگ رہا ہوں، کوئی مجھے دینے والا نہیں ہے۔ ایسے میں صحابی کہتے ہیں کہ علی رکوع میں تھے۔ کیسے میں کو سن رہا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ کر آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، خدا آپ کو ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ کہا ایسے میں علی نماز کے رکوع میں مصروف تھے اور علی نے ایسے اشارہ کیا۔ سائل اتنا ذہین تھا کہ اس نے اشارے کو سمجھا، اندر آیا، علی نے اشارے سے انگوٹھی گرائی، اس نے انگوٹھی لی اور چلا گیا۔ پیغمبر یہ منظر دیکھ رہے تھے، اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں پیغمبر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب پیغمبر نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار تجھ سے میرے بھائی موسیٰ نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ اے پروردگار تجھ سے میرے بھائی موسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار میرے قول کو آسان کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری بات کو سہل کر دے اور میری کمر مضبوط کر دے، میرا وزیر بنا، کسی اور کو نہیں، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط کر۔ تو پروردگار آج میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی۔ موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی کہ میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، آج میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے لیے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ آج انہیں اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے بھری مسجد نبوی میں یاروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، اصحاب کے سامنے دعا مانگی کہ پروردگار میرے لیے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، علی کو میرا وزیر بنا دے۔ اب کہتے ہیں کہ پیغمبر کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا جلدی جاؤ جبرائیل اور پیغمبر کے قلب پر آیتیں نازل کرو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین۔
ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو نماز میں دوران رکوع زکات دے رہا ہے، دے رہا ہے، وہ ہے تمہارا ولی. تو اللہ نے بھی ولایت کا اعلان کیا. کس اللہ نے؟ جو لامحدود ہے. اس نے علی کی ولایت کی لامحدودیت کا اعلان کر دیا کہ ایسے ہی نہیں، علی نام کا ولی نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا نام ولی رکھ دیا، ولی خان. بتائیے جب خان ولی ہو سکتا ہے تو یہ وہ والا ولی نہیں ہے جب تم نے بچہ ہوا تم نے نام رکھ دیا ولی. کہ وہ نہیں ہے ولی. تو جیسے ہم ولی ہیں ویسے رسول اور ویسے علی. ہماری ولایت ہے، ہم جسے چاہیں دے دیں اور جسے چاہیں نہ دیں. کوئی اس قابل تو ہو کہ ہماری ولایت لے سکے، ہمارا قائم مقام بن تو سکے، ہمارا قائم مقام بن تو سکے، ہماری طرف سے دنیا میں ہمارا قائم مقام بن سکے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قائم مقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے مفقود ہو گیا، کہیں چلا گیا. نہیں، یہ آدم کون ہے زمین پر؟ اللہ کے قائم مقام ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے خلف. خلیفہ کہتے ہیں سب آرڈینیٹ کو، خلیفہ کہتے ہیں اس کو اسسٹ کرنے والے کو، اسسٹنٹ کو خلیفہ کہتے ہیں، اسسٹ کرنے والے کو. سب آرڈینیٹ ماتحت ریپرزنٹیٹیو کو، نمائندے کو خلیفہ کہتے ہیں. تو زمین پر اللہ کا خلیفہ آدم. کیا ضرورت تھی اللہ کو آدم کو بھیجنے کی؟ کیا زمین کا نظام خود نہیں چلا سکتا تھا؟ یہ ختم کر دینا، آپ پریشان ہو گئے تو سوال کرتا ہے. عالم اسلام بتائے نا کہ یہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، ایوب، لوط، صالح، ہود، یہ تمام انبیاء، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سب انبیاء کو بھیج دیے. بھائی کیوں دنیا میں تبلیغ کے لیے انبیاء بھیج دیے؟ کیا خود تبلیغ نہیں کر سکتا تھا؟ تو تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کرتا تھا. تو اللہ نے تو تبلیغ کی ہی نہیں، تو کیا کر نہیں سکتا تھا؟ بات آ گئی نا قدرت خدا پر. تو اللہ تبلیغ تو کر سکتا تھا نا، کر سکتا تھا. ہر انسان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. کان بھی کہتے تھا کہ میں تمہارا اللہ بول رہا ہوں، خبردار اس کی طرف نہ جانا جیسے شیطان کہتے ہیں. صحیح چیز سے میری عبادت کرو بس، نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے، جو بھی ہے سزا ہوتی جو بھی ہوتا. کہہ سکتا تھا کان بھی یا نہیں؟ اتنی مشکل بات تو نہیں ہے نا اس میں. بھئی جب جناب موسیٰ سے درخت کے ذریعے کلام کر سکتا ہے تو اچھا چلیے یہی بات آ گئی تو پھر سوال آدم اسلام سے، یہ درخت کے ذریعے کیوں کلام کر رہا ہے؟ براہ راست نہیں کلام کر سکتا، براہ راست کلام نہیں کر سکتا، براہ راست کلام کر سکتا. تو پھر درخت کے ذریعے کیوں کلام کیا؟ اس مسئلے کو بھی ہمارے ائمہ نے حل کیا. کہا بھائی اس لیے کہ وہ متکلم ہے. متکلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام ایجاد کرتا ہے. اللہ اکبر. کلام ایجاد کرتا ہے، جس چیز کے ذریعے سے چاہے بولتا ہے. تو اب بات ختم ہو رہی ہے. درخت کے ذریعے سے جناب موسیٰ سے کلام ہے، اور کلام بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، کلام بھی کوئی ایسا ویسا نہیں. کیا کہہ رہا ہے درخت؟ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں. یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس دعا. اے موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. یا موسیٰ انی انا ربک بول رہا ہوں، لفظ تو ہے نہیں تو میں نے انڈر بریکٹ لگایا. یا موسیٰ انی انا ربک، درخت کہہ رہا ہے اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں. اے موسیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارا رب ہوں. فاخلع علیک، وہ وہاں پر جوتیاں اتار کے آنا. درخت کہہ رہا ہے، درخت. اور کس سے کہہ رہا ہے؟ کلیم اللہ سے، اللہ کے نمائندے سے، اللہ کے سبارڈینیٹ سے کہہ رہا ہے ذرا جوتیاں مت اتار کے آنا، یہاں مت لے کے آنا، اس لیے کہ یہ وادی مقدس ہے. وادی مقدس میں جوتیاں پہن کر نہیں آتے. بچپن سے ہمارے بھی بزرگوں نے بتایا کہ امام بارگاہ میں جوتیاں پہن کے نہیں جایا کرو، باہر ہی اتار دیا کرو. آپ کی مرضی، آپ خاموش ہیں. اپنی نالین جو ہے باہر اتار کے آنا. کون کہہ رہا ہے؟ درخت. درخت کہہ دیتا کہ بھائی میں درخت ہوں اور اللہ جو ہے نا وہ یہی کہیں موجود ہے اور اس نے کہا ہے مجھ سے کہ تم سے کہہ. یہ تو نہیں کہا درخت. درخت کیا کہہ رہا ہے؟ انی انا رب، میں تمہارا رب ہوں. تو پھر عالم اسلام کے مفتیوں سے، ملاؤں سے ایک سوال ہے کہ درخت رب تھا؟ کیا درخت اللہ تھا
درخت اللہ تھا؟ درخت اللہ نہیں تھا، درخت رب بھی نہیں تھا، پھر کیوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں اور میں تمہارا رب ہوں؟ یہ تو طے ہے کہ درخت اللہ نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ ہم سے پوچھو کہ درخت اللہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ ہم بتائیں گے کہ درخت اللہ تو نہیں تھا لیکن لسان اللہ تھا۔ درخت اللہ نہیں تھا، رب نہیں تھا، درخت رب کی زبان تھا، رب کی اللہ کی زبان تھا۔ اللہ نے درخت میں کلام ایجاد کیا اور اس کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کہو کہ میں تمہارے ذریعے سے بول رہا ہوں، بلکہ تم اب میری زبان ہو اور اب میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اپنی زبان سے بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں اپنی زبان سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب میں آپ سے تعارف پوچھوں گا آپ کا نام کیا ہے، آپ کہیں گے کہ میرا نام یہ ہے، آپ کہیں گے میرا نام یہ ہے، میری صفت یہ ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں۔ وہ آپ اپنی زبان سے بات کرتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے۔ تو اب یہ اللہ کا اور قدرت کا اصول ہے کہ ہر چیز اپنی زبان سے اپنا تعارف کرا رہی ہوتی ہے۔ وہاں اللہ نے درخت کے ذریعے سے کلام کیا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور اب وہاں منبر سلونی پر علی کی زبان کے ذریعے سے اعلان کیا کہ میں نے ہی دنیا بنائی، میں ہی بارش برساتا ہوں، میں ہی غلہ اگاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ نے بہت زیادہ قبول کیا، ماشاءاللہ، خدا سب کو سلامت رکھے۔ کہ بات یہ ہے کہ درخت لسان اللہ ہو جائے قبول ہے، علی لسان اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں بھی تو اللہ اب علی کی زبان سے کلام کر رہا ہے۔ دنیا اللہ نے بنائی ہے، انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، آدم کو اللہ نے بنایا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ تو اللہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں ہی آدم کا بنانے والا، میں ہی نوح کی کشتی کو نجات دینے والا، میں ہی ابراہیم کو گلزار بنانے والا، میں ہی موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنانے والا، میں ہی عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر لے جانے والا، میں ہی مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ کرتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو تم سمجھے نہیں، جب یہ بات کی جاتی ہے تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ علی نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نہیں، تو کیا درخت اللہ تھا؟ جیسے درخت اللہ نہیں تھا ویسے علی بھی اللہ نہیں ہے۔ لوگ ہیں کہ جو ان باتوں سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کو سمجھائیں، غیروں کو سمجھاؤ کہ اگر علی نے یہ خطبہ دیا ہے، خطبے دیے، علی نے بارہا کہا ہے کہ میں نے ہی زمین کا فرش بچھایا، میں نے ہی آسمان کا شامیانہ تانا ہے، میں ہی فرشتوں کو ان کے فرائض پر معمور کرتا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، میں ہی غلہ اگاتا ہوں، اور میں ہی آدم کی توبہ میں، میں ہی نوح کی نجات میں، میں ہی ابراہیم کے گلزار ہونے میں، میں ہی موسیٰ کو دریا کو راستہ بنانے والا، میں ہی عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر لے جانے والا، میں نے ہی زمین کو اس وقت ایسے طے کیے ہوئے دیکھا جیسے دھوبی کپڑا دھونے کے بعد طے کر کے رکھ دیتا ہے۔ میری مرضی کے بغیر فرشتہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے۔ جب کسی کو فرشتے کو کوئی فرض، کوئی امور، کوئی امر لاحق ہوتا ہے تو میرے پاس آتا ہے، میں ہی اسے اس کے فرائض پر معمول کرتا ہوں، میں ہی غلہ اگاتا ہوں، میں ہی بارش برساتا ہوں۔ یہ علی نہیں کہہ رہے تھے، یہ اللہ کی زبان کہہ رہی تھی۔ تو اب پریشانی کیا ہے؟ یہ لسان اللہ کہہ رہی تھی، فرق یہ ہے کہ اس وقت درخت کو لسان اللہ بنا دیا، اور ادھر علی لسان اللہ، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ تو اب قصور نصیری کا ہے، علی کا نہیں۔ اس لیے کہ میری پہلی تقریر آپ کو یاد ہوگی، اگر عقل محدود ہے تو کوئی لامحدود اس محدود میں سما نہیں سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنی عقل کو وسعت دینا پڑے گی، اپنی عقل کو بڑھانا پڑے گا۔ نہیں ختم ہو گئی تقریر، نہیں سمجھ میں آئے رسول اور علی امت کو، رسول اور علی امت کو نہیں سمجھ میں آئے۔ یہی وجہ تھی کہ علی کے سر پہ ضربت لگائی، جس کے لیے رسول کہہ کے جائیں کہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے آیت ولایت نازل ہوئی ہے، اس کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے، اس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس کے لیے قربہ میں یہ شامل ہے، اس کے لیے میں نے کہا ہے یہ حکمت کا باب ہے، میں نے کہا ہے کہ یہ علم کا باب ہے۔ اتنی بڑی بڑی حدیثیں جس علی کے لیے رسول دے گئے ہو تو نہ پہچانا، نا علی کو نہیں پہچانا تھا،
علی کو کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ رسول کو نہیں پہچانا. رسول کو نہیں پہچانا تھا تو رسول کی کسی بات پر یقین نہ آیا امت کو. رسول نے یقین نہ کیا کہ علی ولی ہو سکتا ہے. امت نے یقین نہ کیا کہ رسول نے یہ کیسے کہہ دیا کہ علی ولی ہے. رسول نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مباہلے میں علی میرا نفس ہے. رسول نے یہ کیسے کہہ دیا کہ علی نے اپنا نفس بیچا ہے, اللہ کی مرضی خرید لی ہے. تو یہ علی کا انکار نہیں ہے, یہ رسول کی زبان کا انکار تھا. تو وہاں پر رسول اعلان کر رہے تھے اور یہاں امت نے اعلان کیا کہ ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے, ہم کسی اور کی بات مانیں گے. اور بات مانتے ہوئے صبح کی نماز میں علی کے سر کو دوبارہ کر دیا. میرے عزیزو, 2 شبیں ہو گئی علی کو زخمی ہوئے ہیں, 2 دن گزر گئے علی کو زخمی ہوئے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر میں کیا قیامت ہوگی. نہ معلوم کسی نے افطار کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے, اور اگر افطار کیا بھی ہے تو کتنے گھونٹ پانی سے یا کتنے ذرے نمک سے افطار کیا ہے. کسی کو کیا ہوش, حسن کو, حسین کو, زینب کو, کلثوم کو, عباس کو, علی کے بیٹوں کو کیا ہوش کھانے پینے کا. اس لیے کہ وجہ اللہ زخمی پڑا ہوا ہے, اللہ کی زبان اس وقت زخمی ہے, اللہ کا ولی اس وقت زخمی ہے, ہمارا بابا اس وقت زخمی ہے. اور بس طبیب نے کہہ دیا تھا کہ بس 2 یا 3 راتوں کا مہمان ہے ہمارا آقا. حسن مشتبہ, آپ کی یتیمی کے دن آ گئے, آپ کے بھائیوں اور بہنوں کی یتیمی کے دن آ گئے. تو میرے عزیزوں, گھر میں کوہرام برپا ہے, کوہرام برپا ہے. کچھ لوگ اجازت لے کے آتے ہیں, بار بار علی سے گفتگو کرتے ہیں, اور علی پھر سب کو باہر بھیج دیتے ہیں, بھیج دو باہر. اس لیے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں. ایک بار اصحاب آ گئے, اصحاب نے علی کو دیکھ دیکھ کر رونا شروع کیا. سب علی کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گئے. علی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, میں قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا. علی جا رہا ہے اس دنیا سے, وہ علی جو ہمارا باپ ہے, جو امت کا باپ ہے, میرا اور آپ کا سب کا باپ ہے علی. اگر کوئی علی کو باپ تصور نہیں کرتا تو اس کا شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے. میرا بھی باپ جا رہا ہے, آپ کا بھی باپ جا رہا ہے. سمجھو نا کہ ہمارا باپ زخمی ہے اور اس کے سر پر ضربت ایسے لگی ہے کہ زخم مغز سر تک آ چکا ہے, اور حسن مصطفیٰ نے پیلی پٹی باندھ دی ہے. اصحاب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب علی کو دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں. علی نے ایک ایک کی طرف خطاب کیا, میثاق سولی پہ چڑھایا جائے گا. رشید حجری قتل کر دیے جاؤ گے, حجرت حدیث قتل کر دیے جاؤ گے. قمبر میری محبت میں تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ہر ناصر نے کہا مولا ایسی 1000 زندگیاں مل جائیں, ساری زندگیاں آپ پر قربان ہو جائیں گی. ختم ہو گئی تقریر. میرے عزیزو, ایک جملہ سن لینا. ایک بار اسی مجمع میں علی کا ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا, نام تھا اس کا عبداللہ ابن عفیف, اور علی کا بڑا دیرینہ صحابی, صفین و جبل میں علی کے ساتھ. دونوں آنکھیں علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے, علی کی معیت میں جنگ کرتے ہوئے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں. اب کچھ نظر نہیں آتا تھا. جوانوں کا ہاتھ پکڑ کے علی کے سامنے آ گئے. علی کے سامنے آئے تو علی کا ہاتھ پکڑا, چھوما علی کا ہاتھ. کچھ نظر نہیں آتا, دونوں آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا. ایک بار کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے علی کا ہاتھ پکڑ کے چوم چوم کر کہہ رہے تھے, ابن عفیف مولا پوری زندگی آپ کی زیارت کی ہے, پوری زندگی آپ کے چہرے کو دیکھا ہے. وائے بدقسمتی کہ اس وقت میری آنکھیں نہیں ہیں. جاتے جاتے چاہتا ہوں مولا آپ کا اختیار ہے, میری آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے واپس آ جائیں تاکہ رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کے چہرے کی آخری مرتبہ زیارت کر لو. علی رونے لگے, رو کر کہا ہاں ابن حبیب مجھے قدرت نے اختیار دیا ہے, میں ابھی دعا کروں تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی, تمہاری روشنی واپس آ جائے گی. لیکن اے ابن حبیب کیا ہوگا اگر زندگی میں کوئی ایسا منظر دیکھو کہ جب کہو کہ اے کاش میری بینائی واپس نہ آئی ہوتی. تو ایک بار ابن حبیب نے کہا مولا اگر ایسا ہے تو مجھے بینائی نہیں چاہیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارے آج ہی تو رونے کی شب ہے نا میرے عزیزو, آپ کی آواز بند ہو جائے. دیکھیے آنسو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے, لیکن کم از کم آپ ہائے علی تو کہہ سکتے ہیں, واہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں. ذرا یہ آوازیں آپ کی کوفے تک پہنچ جائے, کربلا تک پہنچ جائے, امام حسن و حسین تک پہنچ جائے, حضرت عباس زینب ام کلثوم تک پہنچ جائے کہ اے شہزادو آپ تنہا نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ نہب گریہ ہیں. ہاں میرے عزیزو, بہت عرصہ گزر گیا. ابن حبیب بازار کوفہ سے گزر رہے تھے, بازار کوفہ سے گزر رہے تھے. ایک بار چونک کر کہا کیا علی آ گئے, کیا علی آ گئے, کیا علی آ گئے, مجھے یہ علی کی آواز آ رہی ہے. کسی نے کہا نہیں علی نہیں ہے, علی نہیں ہے. کہا نہیں خدا کی قسم قیامت آ گئی ہے, آج قیامت کا دن ہے. کہا نہیں قیامت نہیں ہے. کہا نہیں میرا مولا جھوٹ نہیں بولتا, اس لیے کہ میرے مولا نے آخری وقت 21 رمضان
مجھ سے کہا تھا ابن افیف جاؤ، اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے۔ ارے خدا کی قسم آج میں علی کی آواز بازار کوفہ میں سن رہا ہوں۔ ایک بار پشت ناقہ سے علی کی بیٹی زینب نے بلند ہو کر کہا ابن افیف علی نہیں، علی کی بیٹی زینب آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی نہیں، علی کی بیٹی زینب بازار کوفہ میں آ گئی ہے۔ کیا گریہ کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ یہی تو وقت ہے نا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس وقت ابن افیف سے علی نے کہا ہوگا کہ تمہیں بازار میں کچھ منظر ایسا دیکھنا ہوگا، تو کیا ابن افیف خاموش رہے ہوں گے؟ بڑا گریہ ہو گیا، بڑا گریہ ہو گیا۔ اور یہی ساعتیں گزر رہی ہیں، سن لینا انہی ساعتوں کے شہادت تو کل پڑھی جائے گی، لیکن آج گریہ کرتے رہنا۔ شب قدر ہے نا، شب قدر ہی میں علی کے ضربت لگی ہے، اور شب قدر ہی میں علی لقائے رب کی منزل پر گئے ہیں، وصال رب کی منزل پر گئے ہیں۔ ارے ولی ہو تو ایسا ہو، بندہ ہو تو ایسا ہو، عبادت گزار ہو تو ایسا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو تو ایسا ہو، اور اللہ جس سے محبت کرے تو اللہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ ایک بار کہا، آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں، ایک بار کہا حسن مصطفیٰ ان اصحاب سے کہو ذرا سب باہر چلے جائے، میرے صحن خانہ کو خالی کر دیں۔ سارے اصحاب باہر گئے۔ کہا اس لیے ان کو باہر بھیجا ہے کہ میں اپنی بیٹی زینب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارے کیا سن رہے ہیں میرے عزیزو؟ آپ کے تو آنسو جاری ہو جانا چاہیے تھے، آپ کی تو آواز گریہ بلند ہو جانا چاہیے تھے۔ ہاں میری بیٹی زینب کو بلاؤ، میرے بچوں کو بلاؤ۔ ایک بار سارے اصحاب باہر گئے، دروازہ میں پردہ ڈالا گیا، زینب کو اشارہ کر کے علی نے نزدیک بلایا۔ زینب کہتی ہے میں سمجھی کہ جب بھی میرا بابا مجھے بلاتا تھا تو میرے ماتھے پہ پیار کرتا تھا۔ ارے آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی ہائے علی کی آواز بلند ہو جائے۔ زینب نے کہا آج بھی میں سمجھی کہ شاید میرا بابا مجھے میرے ماتھے پہ پیار کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ میں نے یہی جان کے اپنی پیشانی کو علی کے دہن کے نزدیک کیا۔ آج میرے بابا نے میری پیشانی نہیں چومی، اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی بازوؤں کا چوما، کبھی کلائیوں کا چوما۔ میں نے کہا بابا یہ کیا؟ روتے ہوئے کہا زینب رسیاں بندھے گی، چادر چھپ جائے گی، تاکہ آپ نام میرے پاس لکھے ہیں، میں اپنے مرحومین کے بھی نام شامل کر لیں۔ حالانکہ شب شہادت ہے، فاتحہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن مستحباً ایک سورہ فاتحہ ان مرحومین کے سال ثواب کے لیے تلاوت فرما دی جائے۔ ماتم علی، ماتم علی۔